اللہ اللہ یہ کشش خاک مدینہ تیری اللہ اللہ اور یہ مشعر حضور اپنے جلووں سے نوازیں گے رسول عربی اپنے جلووں سے نوازیں گے اپنے جلووں سے نوازیں گے یہی ہے دیدار چلے آؤ اے ہوش حضور اور دو تین سے حضور فخر المشاہد کی بارگاہ میں جو دیکھا حسین کا میرے فخر المشائخ کا جو دیکھا حسین کا جلوہ میرے فخر المشائخ کا جو دیکھا حسین کا مشائخ کا کہ دل سے ہو گیا شیدا میرے فخر المشائخ کا کہ دل سے ہو گیا شیدا میرے فخر مشائخ کا اور حضور جانشین فخر المشائخ کے حوالے یہ شعر غضب کی سادگی ہے دیکھیے شارق میاں میں بھی غضب کی سادگی ہے
ہے وہی جلوہ میرے فخر المشائخ کا، ان میں ہے علی کے لاڈلے ہیں آپ مخدوم عثمانی، علی کے لاڈلے ہیں آپ مخدوم عثمانی، مخدوم عثمانی، عطا کر دیجئے صدقہ میرے فخر المشائخ کا، علی کے لاڈلے ہیں آپ مخدوم عثمانی، مخدوم عثمانی، عطا کر دیجئے صدقہ میرے فخر المشائخ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آئیے ہم اور آپ اپنی تو محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جم کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شہزادگان مولا کائنات تشریف رکھتے ہیں، سرکاروں کے قدم کا بوسہ لیتے ہوئے نعت پاک کا ایک مطلب دو شعر پیش کرتا ہوں، ملادہ فرمانے۔ آل رسول فرماتے ہیں کہ محتاج کو سرکار محتاج کو سرکار بلائے تو جب کیا، محتاج کو سرکار
سے تو میری پاؤں لگا ہے تیرا جب کا. اور آخر سے مولانا فرمائے کہ پلتا ہے زمانہ شہ والا کے کرم سے. پلتا ہے زمانہ شہ والا کے کرم سے. اظہار کو بھی اظہار کو بھی گیا وہ نبھائے تھوڑا جب کا. فخر المشائخ غوث العالم تیری پہچان ہے. فخر المشائخ اور ان کی زندگی دیکھیے تو پتہ چلتا ہے. پہ کہتے یا رسول اللہ ان کی زندگی دیکھیے تو پتہ چلتا ہے. ارے خانوادے اشرفیہ کی شان تھے فخر المشائخ. ان کی زندگی دیکھیے تو پتہ چلتا ہے. خانوادے اشرفیہ کی شان تھے فخر المشائخ. اگر کہیں تو یہ شعر پڑھنے کی دوستوں کے لیے گلدان تھے فخر المشائخ. دوستوں کے لیے گلدان تھے فخر المشائخ اور دشمنوں کے لیے چٹان تھے فخر المشائخ. دشمنوں کے لیے چٹان تھے فخر المشائخ. حضرات دو تین نام ہیں بہت تیزی کے ساتھ ان سے گزارش کروں گا ادب و احترام کے ساتھ وہ تشریف لائیں گے. اب چونکہ وقت بالکل نہیں, ہم لوگ تو برابر بولتے رہتے ہیں تو میں جی تو ہم گزارش کرنے جا رہے ہیں. افروز بلالی صاحب, اس کے بعد علی رضا فیضی صاحب, استاد النخبہ حضرت قسمت سکندر پوری صاحب بھی آ گئے ہیں. بہت ہی ادب کے ساتھ کتوتہ شریف کے ایک شاعر نے بہت اچھا شعر کہا تھا. میں عزیز العلماء حضرت عزیز میاں صاحب قبلہ کی دعا لے کے شعر پڑھ رہا ہوں کہ میرے اشرف تیری عظمت تیری شوکت کے حضور صاحب فکر و تفکر کا ذہن کانپتا ہے. صاحب فکر و تفکر کا ذہن کانپتا ہے. اور دیکھ کر اشرف سمنان کا نوری گنبد. اشرفیوں اپنے قسمت پہ ناز کرو. بہت پہلے میں نے کہا تھا کہ سمندر میں جب تک پانی رہے گا تب تک سلسلے مخدوم سلمانی رہے گا. اس لیے اپنے قسمت پہ ناز کرو. شعر سنو کہ میرے اشرف تیری عظمت تیری شوکت کے حضور صاحب فکر و تفکر کا ذہن کانپتا ہے. اور دیکھ کر اشرف سمنان کا نوری گنبد ساری دنیا کے خبیثوں کا بدن کانپتا ہے. ساری دنیا کے خبیثوں کا بدن کانپتا ہے. اور دیکھ کر نیر کی کائی میں شفا کی خوشبو. دیکھ کر نیر کی کائی میں شفا کی خوشبو اہل یونان کی حکمت کا گدر کانپتا ہے. تو جناب افروز بیانی صاحب, اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس دربار کے درباری شاہ جناب علی رضا فیضی صاحب. میں گزارش کر رہا ہوں دو تین شعر کے لیے افروز بیانی صاحب آئی کو تشریف لائیں. دعویٰ ہے اگر تم کو آقا سے محبت کا. دعویٰ ہے اگر تم کو آقا سے محبت کا. دعویٰ ہے اگر تم کو آقا سے محبت کا. دعویٰ ہے اگر تم کو آقا سے محبت
مخدوم پاک کی شان میں مرتبت پیش کر کام ملاحظہ کریں۔ ایسی جو دلکشی ہے کہ چھوچھا شریف میں، ایسی جو دلکشی ہے کہ چھوچھا شریف میں، کہ جلنا سجی جلنا کہ دربار شاہ سمنا کا ہے سجا ہوا، دربار شاہ سمنا کا ہے سجا ہوا، یا ہے زمین پہ تاروں کا میلہ لگا ہوا، یا ہے زمین پہ تاروں کا میلہ لگا ہوا، جس نے جو مانگا، جس نے جو مانگا اسے وہ عطا ہوا، دل کے گلے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزاد مخدوم سمنا، عرس فخر المشائخ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دل کے گلے کھیلے ہیں تو چھوچھا شریف میں، اور یہ شعر ملاحظہ کریں کہ مخدوم کے جلال کا اللہ رے اسے شیطان آ کے جلتے ہیں اس سرزمین پر، شیطان آ کے جلتے ہیں اس سرزمین پر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رات پڑے گی ادب کے ساتھ کی ذات پر کچھ روشنی ڈالی جائے، صرف ایک حدیث پاک آپ ملاحظہ فرماتے چلو، اور پھر حضور فخر المشائخ کی ذات کی ان کی شخصیت کا اندازہ آپ اس حدیث پاک سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے، حاضر ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس احب الی اللہ، کون سا شخص، کون سا انسان اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ ہے، کون سا آدمی اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انفعہم للناس، جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو وہ شخص اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ آپ دیکھیں حضور فخر المشائخ کی ذات کو، آپ دیکھیں، آپ ان کے خانقاہ کا جائزہ لیں، بسکاری شریف کی سرزمین پر حضور فخر المشائخ کی بارگاہ میں روزانہ صبح سے لے کر کے شام تک حاجت مندوں کا ہجوم لگا رہتا تھا، کوئی پریشانی لے کر کے آ رہا ہے، کوئی آصف زدہ آ رہا ہے، کوئی اپنی گھریلو
پریشانی لے کر کے آ رہا ہے، حضور فخر المشائخ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، آپ اسے تسلی دے رہے ہیں، آپ اسے اطمینان و سکون دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اسے دعائیں دے رہے ہیں، اسے تعبیر دے کر کے یہ کہتے ہیں جاؤ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ نے چاہا تو تمہارا کام بنتا ہوا نظر آئے گا۔ یقیناً بہت ساری مثالیں موجود ہیں، بہت سارے پریشان حال آئے حضور فخر المشائخ کی بارگاہ میں اور اپنی پریشانیوں سے مخدوم سمنا کے وسیلے سے چھٹکارا پاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں ایک دوسری صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، یہ تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا کون سا آدمی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچا رہا ہو۔ آپ دیکھیں آپ نے ملک کے طول و عرض میں سفر کیا، جائیداد کے لیے نہیں، روپے پیسے کے لیے نہیں، مال و دولت کے لیے نہیں، بلکہ لوگوں تک مخدومی مشن کو پہنچانے کے لیے آپ نے ملک کے اطراف کا دورہ کیا ہے، آپ نے ملک کے طول و عرض میں دورہ کیا ہے، بلکہ بیرون ملک بھی آپ نے مخدومی مشن کو عام کیا ہے۔ میرے دوستو آپ نے مخدومی مشن کو عام سے عام تر کیا ہے، وہ مشن جو حضور مخدوم پاک علیہ رحمت اللہ لے کر کے آئے تھے، وہ مشن جو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، جو صحابہ سے منتقل ہوتا ہوا تابعین تبع تابعین اولیاء کاملین سے ہوتا ہوا مخدوم سمنا تک پہنچا۔ وہ مخدوم سمنان کی سلطنت کو ٹھوکر مار کر کے اس کی چھوچا مقدسہ کو اپنا مسکن بنا کر کے اسی مشن کو عام کیا، اور حضور فخر المشائخ نے اس مشن کو اسی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات حسنہ کو اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر لوگوں کو گامزن کرنے کے لیے آپ نے ملک کے طول و عرض میں سفر کیا ہے۔ میرے دوستو آپ نے لوگوں کو نفع پہنچایا ہے، اور آپ دیکھیں ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ، کون سا کام اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ ہم یہ سوچتے ہیں نماز پڑھنا یہ سب سے پسندیدہ عمل ہے، روزہ رکھنا سب سے پسندیدہ عمل ہے، حج کرنا سب سے پسندیدہ عمل ہے، لیکن یقیناً یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے، اور اللہ نے یہ ذمہ داری بندوں پر عائد کیا ہے، یہ فرائض میں سے ہیں، ان کا ادا کرنا ہر عاقل و بالغ مسلمان کے لیے ضروری ہے، صاحب استطاعت پر ضروری ہے، صاحب ثروت پر ضروری ہے۔ لیکن آؤ دیکھو کون سا انسان کون سا عمل اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کوئی مقروض ہو، کوئی بارے قرض میں اگر ڈوبا ہوا ہو، اس کے قرض سے سبکدوشی اگر دے دے بندہ، تو یہ عمل اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ ہے۔ اور اگر کوئی آدمی پریشانی میں مبتلا ہو، کسی پر کوئی آفت آئی ہو، کوئی آفت و بلیان میں گھرا ہوا ہو، اس سے اگر آدمی پریشانی کو دور کر دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ اور آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھوکا ہو، بھوکے کو اگر کھانا کھلا دے کوئی شخص، تو یہ اللہ کے نزدیک بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ آپ دیکھیں ان تینوں عمل کے اپنی نگاہ میں رکھیں، اپنے ذہن و دماغ میں رکھ کر کے حضور فخر المشائخ کی زندگی کو دیکھیں۔ میں نے تو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے 18 سال حضور فخر المشائخ کے ساتھ زندگی گزاری ہے، ان کے ساتھ مختلف سفر میں نے کیا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کوئی پریشان حال آتا ہے تو آپ اس کی دستگیری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ اس کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی بارے قرض سے دبا ہوا ہے، اپنے قرض کی شکایت اگر کر رہا ہے کہ حضور میرے پاس پیسہ نہیں ہے کہ میں اپنا قرض اتار سکوں، تو حضور فخر المشائخ اپنے جیب خاص سے نکال کر کے دے دیا کرتے تھے، کھانے کے لیے اس کے لیے انتظام کر دیا کرتے تھے۔ میرے دوستو آپ دیکھیں وہ فخر المشائخ کی ذات ہے۔ حضور فخر المشائخ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی زندگی میں جائیداد جمع نہیں کیا ہے، مال و دولت جمع نہیں کیا ہے، بلکہ لوگوں تک مخدومی مشن کو پہنچایا ہے۔ اور آپ نے انہی 5 چیزوں کی تلقین اپنے شہزادے حضور سید محمد اشرف الشفیع الجیلانی جانشین حضور فخر المشائخ کو کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ ان 5 چیزوں کی بشارت ہو رہی ہے۔ آپ انتقال سے پہلے آپ خواب دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آ رہا ہے، میرے والد گرامی خواب میں تشریف لا رہے ہیں، اور لانے کے بعد عرض کیا میں نے شارق
دنیا کو یہ پانچوں چیزیں عطا کر دی ہیں. میرے دوست آپ دیکھیں یہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچانا یہ آپ نے عطا کیا ہے. آپ نے محتاج و مجبور کی مدد کرنے کے لیے یہ آپ نے اپنے شہزادے کو تلقین کیا ہے. آپ رخ زیبا کی زیارت تو کر رہے ہیں, آپ مشائخ خانوادہ اشرفیہ کی زیارت کر رہے ہیں. میرے دوستو یہ ہماری خوش بختی اور خوش نصیبی ہے, ہم تمامی حضرات کی خوش بختی اور خوش نصیبی ہے کہ آج ہم جانشین مخدوم سمنا کو دیکھ رہے ہیں, صاحب سجادہ آستان عالیہ کو دیکھ رہے ہیں, جانشین حضور فضول مشائخ کو دیکھ رہے ہیں, اور معراج المشائخ کی زیارت کر رہے ہیں, بدیع المشائخ کی زیارت کر رہے ہیں, وہاج المشائخ کی زیارت کر رہے ہیں, مظہر المشائخ کی زیارت کر رہے ہیں, اور مشائخ خانوادہ اشرفیہ اتنے سارے خاندان اہل بیت افراد کی زیارت کر رہے ہیں. میرے دوستو آتی ہیں روز روز کہاں ایسی ہستیاں بستی ہیں جن کے دم سے محبت کی بستیاں, اور میرے دوستو آپ چہرہ دیکھ کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہیں, چہرہ بتا رہا ہے کہ آل رسول ہے. حضور فخر المشائخ نے اپنی زندگی میں جہاں جیسی ضرورت پیش آتی رہی آپ نے دینی عصری تعلیم کے لیے بھی اسکول قائم کیا, آپ نے خانقاہ کو قائم کیا, آپ نے دینی مدارس کو قائم کیا, آپ نے مساجد کا قیام کیا, آپ نے ملک کے طول و عرض میں یہ تمام چیزوں کا انتظام ضرورت کے مطابق کرتے رہے. آپ نے دیار مخدوم سمنا میں دارالعلوم مخدوم اشرف کو قائم فرمایا طالبان علوم نبویہ کے علم کے لیے, اور آپ نے بچیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنی والدہ محترمہ کے نام سے سیدہ شمس النساء قائم کیا. یہ میرے دوست یہ جیتی یاد کی تصویر ہے, اور یہ قیامت تک صدقہ جاریہ ہے, قیامت تک اس کا فیضان حضور فخر المشائخ کی ذات کو ملتا رہے گا, اور پوری دنیا فیض یاب ہوتی رہے گی. تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا رہے. آپ نے مدرسہ قائم کیا, لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, آپ غریبوں کی مدد کر رہے ہیں, آپ قرض بارے قرض سے دبے ہوئے شخص کے قرض سے سبکدوشی دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت و انوار کی بارش برسائے, ان کی قبر کو گلزار جنت بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام.